بیوہ کی عدت کے بعد اب ان عورتوں کی طلاق کا حکم ہے جن کو ان کے شوہر نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، ابھی جسٹ نکاح ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ان کا حق مہر کا حکم ہے کہ اگر کیس ایسا ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا یا مینشن نہیں کیا تھا، تو اب کچھ بھی آپ جو وہ آدمی ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، ناٹ مرضی، استطاعت کے مطابق جو اس کے فیملی میں عورتوں کو حق مہر دیا جاتا ہے اس کا ہاف حق مہر دے دیا جائے گا، ہاف اماؤنٹ دے دی جائے گی۔ اور اللہ نے کیا مینشن کیا؟ حقاً علی المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں پر، احسان کرنے والوں پر یہ لازم ہے یہ حق مہر دینا۔ اور اگر ان کیس ایسا تھا کہ حق مہر جو ہے وہ مقرر ہو گیا تھا نکاح کے ٹائم، تو اس کی ہاف اماؤنٹ پے کرنی ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ مینشن ہوا تھا نکاح میں کہ 1 لاکھ حق مہر ہوگا، تو اب اس کو 50,000 پے کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ عورت اپنی مرضی سے چھوڑ دے یا وہ شخص جو ہے اپنی مرضی سے اس کو زیادہ حق مہر دے، تو دونوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے یہ۔ لیکن یہاں مردوں کے لیے زیادہ انسٹرکشنز ہیں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر مرد جو ہیں وہ زیادہ ان کو دینا پسند کریں ان کے حق مہر سے زیادہ، تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ سے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا بھلا نہ دو۔ یہاں فضل جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کو کہتے ہیں حق سے زیادہ دینا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا دل کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دوسرے پہ احسان کرنا مت بھولنا، یہ نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاؤ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اب طلاق کے حکم کے بعد نماز کا حکم ہے، نماز کی وارننگ دی جا رہی کہ خبردار اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، ان کو وقت سے ادا کرو، اسپیشلی درمیان والی نماز۔ طلاق کے بعد نماز کا حکم مینشن کرنے کا وزڈم یہ ہے کہ اکثر انسان لڑائی جھگڑوں میں نماز کو بھول جاتا ہے، یا پھر چونکہ طلاق میں انسان بہت غصے میں ہے یا بہت فرسٹریٹڈ ہے یا بہت ڈیسپریٹ ہے یا اسٹریس میں ہے، ڈپریشن میں چلا گیا، افسردہ ہے، سیڈ ہے، تو بھی وہ نماز کو چھوڑ دے گا۔ اور درمیان والی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز کو کہتے ہیں، کیونکہ دن رات میں سب سے انسان جو بزی ہوتا ہے نا وہ عصر کے ٹائم بزی ہوتا ہے، یا تو اپنی جاب سے واپس آ رہا ہے یا جاب وائنڈ اپ کر رہا ہے یا راستے میں کہیں ہے، تو عصر کی نماز تو انسان سے چھوٹ ہی جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب کسی میں خبردار اپنی نمازوں کی بہت اچھی طرح سے حفاظت کرنا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے کھڑے رہو ادب سے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے یا آپ مینٹلی اپسیٹ تھے تو آپ نے نماز جو ہے وہ ٹکرے مار کے ختم کر دی، یا آپ کی نماز میں تھاٹس ادھر ادھر جا رہے تھے، یا آپ نماز میں اپنے کپڑوں سے کھیل رہے تھے، کچھ بھی نماز کے جو ایتھکس و ایٹیکیٹس ہیں آپ اس کو فالو نہیں کر رہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا مین جو آپ کا ایٹیکیٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ قانتین، بہت ادب سے کھڑے ہونا ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب نہیں ہے، ایٹیکیٹس نہیں ہے، تو وہ کیسی نماز ہے؟ پھر اس کے بعد نماز خوف کا حکم ہے کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو کوئی آپ کا سامان چوری کر کے لے جائے گا یا آپ کو مار دے گا، جیسے جنگ کی حالت ہوتی ہے، یا آپ ایسی اکیلی جگہ پہ سفر کریں کہ جہاں پہ آپ اپنا سامان چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں خوف کا ایلیمنٹ ہے، فیئر ہے، تو آپ جس بھی حالت میں ہیں، آپ اپنی سواری پر ہیں، چل رہے ہیں، کھڑے ہیں، جیسے بھی ہیں آپ ویسے ہی نماز پڑھ لیں۔ جیسے جنگ میں نماز خوف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ٹیمز ہو جائیں گی، ایک جیسے مسلم آرمی ہے اس کو 2 ٹیمز میں ڈیوائڈ کر دیں گے، ایک ٹیم جو ہے وہ لڑتی رہے گی، دشمن کو اپنی طرف متوجہ رکھے گی، اور ایک ٹیم پیچھے سے جا کے نماز سٹارٹ کر دے گی۔ وہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد صف سے نکل جائیں گے اور اس ٹیم کی جگہ لے لیں گے جو جنگ کر رہے ہیں، اور جو جنگ کر رہی ہے ٹیم وہ بالکل ادب کے ساتھ صف میں آ کے کھڑی ہو جائے گی اور دوسری رکعت ادا کرے گی۔ اس طرح دونوں ٹیمز مل کے 2 نفل ادا کر لیں گے، اس کو نماز خوف کہتے ہیں۔ پھر اگر جنگ کی حالت ختم ہوگی، فیئر ختم ہو گیا، تو پھر نماز واپس اسی طریقے سے لٹانی ہے یا پڑھنی ہے جو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اب چونکہ جنگ کا حکم ہو رہا تھا، اس میں موسٹ پاسبل بہت سارے لوگ شہید ہو جائیں گے، تو ایسی ان عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جن کے ہسبینڈ مر جائیں، اب وہ بیوہ ہیں، تو ان کی عدت کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اب ان کے نان نفقے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو معلوم ہے کہ اب اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو وہ وصیت کر جائے اپنے گھر والوں کے لیے کہ میری بیوی کو آپ نے 1 ایئر تک اس کا نان نفقہ دینا ہے، اس کے ایکسپینسز دینے ہیں 1 ایئر تک۔ یہ اس وقت حکم تھا جب اللہ نے ابھی مینشن نہیں کیا تھا کہ کتنا عرصہ تک شوہر کو اپنی بیوی کے ایکسپینسز اٹھانے ہیں، تو 1 ایئر سٹارٹنگ میں تھا۔
اور اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے کہہ دے کہ میں نے عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گزارنی یا کہیں اور گزارنی ہے یا کچھ بھی اپنے ایکسپینسز خود اٹھا لے گی تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں. لیکن بعد میں دوسرا حکم آ گیا تھا کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی اور 4 مہینے 10 دن ہی وہ عورت اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے گی. اس کا نان نفقہ جو ہے وہ صرف اتنے ہی دنوں کے لیے شوہر پہ مقرر ہے. شوہر کے مال میں سے اس عورت کو ایکسپینسز اس کے پورے کیے جائیں گے. پھر آگے طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان کو بھی عدت کے دوران شوہر کچھ خرچ دیتے دستور کے مطابق، جو بھی اس ٹائم رواج چل رہا ہے یا ان کی فیملی میں جو بھی ریٹس چل رہے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے. لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ جو سیپریٹڈ عورتیں ہیں جن کو ڈائیورس ہوئی ہے ان کو نان نفقہ دینا ڈیورنگ عدت مستحب ہے، مسٹ نہیں ہے. لیکن ویڈوز کو جو بیوہ ہیں ان کو نان نفقہ دینا مسٹ ہے. اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو اچھے طریقے سے. اب چونکہ موت کی تلقین کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں، تو یہاں پہ اللہ نے ایک واقعہ مینشن کیا ہے کہ کئی ہزار برس پہلے ایک فوج تھی، کچھ لوگ تھے جن کا تھاؤزنڈز میں نمبر تھا ان کا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے. اب اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ کیا ریزن ہوئی ہوگی. یا تو کوئی ان کا پینڈیمک تھا تو وبا کے ڈر سے وہاں سے بھاگ نکلے سارے کے سارے. یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ پینڈیمک میں آپ اس علاقے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ اسلام میں قرآن اور حدیث میں مینشنڈ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں وبا آ گئی تو اب آپ چاہیں مریں یا جو مرضی ہو، آپ نے اس علاقے سے نہیں نکلنا. یعنی جو کوارنٹین کا کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تو وبا اللہ کی طرف سے آئی نا، اور اگر آپ پہ آ گئی تو اللہ نے کچھ حکمت دیکھ کے آپ پہ بھیجی. تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں پہ جو آپ کے علاقے سے باہر ہیں ان کو ڈیمیج مت کیجیے. یا پھر یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ ان کو کوئی جنگ کا سامنا تھا اور وہ جنگ سے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن اس میں ایک چیز کامن تھی کہ ان کو ڈر موت کا تھا. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کیا کیا ان سے کہا کہ سب مر جاؤ. وہ سارے کے سارے مر گئے ان تھاؤزنڈس. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا. ان میں ایک پیغمبر تھے، 7 دن جب وہ مرے رہے تو ان پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ یہ بس خوف کے مارے نکل کے آپ ان پہ تھوڑا رحم کیجیے. تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ان پہ فضل کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ موت تو تم جہاں مرضی بھاگ جاؤ موت آئے گی. جنگ سے بھاگو گے تو بھی آئے گی، پینڈیمک سے بھاگو گے تو بھی آئے گی. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پہ بہت فضل کرتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے، یا ہمارے اوپر ہی یہ مسائل آ رہے ہیں، یا ہمارے اوپر ہی ٹریجڈیز ہیں، یہ پینڈیمک ہمارے اوپر ہی کیوں آیا، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، ہمارے ہی لوگ کیوں مرے اور لوگوں کے لوگ نہیں مرے، وہ بچ گئے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لیکن لوگ بہت ناشکرے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے.